جائے گا. اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے مولا سے اپنا بندہ ملتا ہے نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. مولا اور بندے میں ہے رہتی نہیں حجاب, بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں. ذات آئیے میں نماز کے فضائل کو بتانے سے پہلے وضو کے فضائل یعنی جو مفتاح الصلاۃ ہے, نماز کی جو کنجی ہے, چابی, اس کا بیان کر دوں. جس طرح نماز مفتاح الجنت ہے یعنی جنت کی کنجی ہے, اسی طرح وضو بھی مفتاح الصلاۃ ہے یعنی نماز کی چابی ہے. وضو شرط نماز ہے, وضو کے نماز کے لیے وضو ضروری ہے. وضو صحیح تو نماز صحیح, وضو درست تو نماز درست. جس طرح ایک نمازی فرائض نماز کے خیال رکھتا ہے, واجبات نماز پر توجہ دیتا ہے, اس کے سنن مستحبات کے خیال رکھتا ہے, اسی طرح چاہیے کہ وہ وضو کے بھی فرائض کے خیال رکھے, وضو کے بھی ارکان کے خیال رکھے, وضو کے سنن مستحبات کا بھی خیال رکھے. اس شخص کی بڑی فضیلت بیان کی گئی حدیث شریف میں کہ جو اچھے سے وضو کرتا ہے. اے سماعت فرمائیے کتاب الطہارت حدیث نمبر 3 فصل ثانی صفحہ نمبر 38 سطر نمبر 16 17 18. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. یعنی جس شخص نے وضو کیا یعنی اچھے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہیں جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے. حضرات جب ہم وضو کرتے ہیں اس کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا, جو وضو کرتے ہیں تو اس کا معلوم ہی ہوگا, تو سن لیجئے. تو ہم وضو کرتے ہیں, پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹو سمیت دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, پھر منہ دھوتے ہیں, بال اگنے کے جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, پھر سر کا مسح, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں, پھر سر کا مسح کرتے ہیں, پھر دونوں پیر ٹکڑوں سمیت دھوتے ہیں. مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب بندہ اپنے ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے ناک کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے میں جتنے بھی گناہ ملتبس ہوتے ہیں اس تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. جب بندہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب بندہ اپنا پیر دھوتا ہے تو اس کے پیر کا بھی گناہ مٹا دیتا ہے. ادھر بندہ اپنا کام کرتا ہے, ادھر رب اپنا کام کرتا ہے, یعنی بندہ اعضاء وضو کو پانی سے دھوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کو بارش رحمت سے دھو دیتا ہے. بندہ اعضاء وضو سے گردے غبار کو دور کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو مٹا کر کے اس میں چمک دمک عطا فرما دیتا ہے. حضرات وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے کسی کو معلوم کیا؟ تو سنیے کتاب الطہارت باب ما یقول بعد الوضو صفحہ نمبر 18. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 ابواب يدخل من اي شاء. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے پھر یہ پڑھے, پھر کلمہ شہادت پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے, پھر یہ دعا مانگے کہ اے میرے مولا ہمیں پاک خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا, خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. میرے دینی بھائیوں, اس لیے آج سے پختہ کر لو کہ جب ہم وضو کریں گے تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے. جب ہم وضو کریں گے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے. ہم وضو بھی کریں گے اور بارگاہ الہی میں توبہ قبول ہونے کی التجا بھی کریں گے. ہم وضو بھی کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگیں گے, اے میرے اللہ تو میری وضو کو قبول فرما. مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب بندہ وضو کر لے پھر کلمہ شہادت پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, پھر یہ دعا مانگے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 1 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیتے ہیں اور بشارت دی جاتی ہے, اے میرے بندے,
محبوب تو میرے جنت میں داخل ہو جا، آجا میری نظارہ کر لے، آجا میری جنت کا نظارہ کر لے، کیونکہ برگ و ثمر تیرے لیے ہے، یہ حوض و کوثر تیرے لیے ہے، یہ حور و غلمان تیرے لیے ہے، یہ جنتی نعمتیں تیرے لیے ہے۔ اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے ایک نیکی گر کوئی بندہ کر لے، ایک نیکی گر کوئی بندہ کر لے، ایک کے بدلے میں 110 ملے۔ حضرات میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔